ہم تو حضرت یہ تو میں ایک حاجی صاحب کا نا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، ہمارے جمعے کے سامعین میں ان کا شمار تھا. وہ ہر مہینے کا جو آخری جمعہ تھا نا، ہوتا تھا ہر مہینے کا انگلش آخری جمعہ، اس میں وہ اپنے گھر ایک محفل کروایا کرتے تھے جس کا دورانیہ 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتا تھا. کیونکہ جمعے کے مقتدی تھے تو جانا پڑتا تھا مجھے بھی، لیکن میں بہت کم جاتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بڑے اختلاف تھے حضرت. کیونکہ وہ محفل کھلے میدان میں کرواتے تھے، اگر گرمی تو پھر عذاب، اگر سردی تو پھر عذاب. میں نے ان کو کئی بار منع کیا، حضرت انج نہ کریا کرو. جو سب سے بڑا مجھے ان سے اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ وہ محفل کے بعد نا ایک ڈبہ دیتے تھے، اور اللہ نے ان کو اربوں روپے دے رکھے تھے. مجھے یہ بھی ان سے اختلاف تھا. میں ان کو کہا کرتا تھا حضرت جن اللہ نے تانوں دیتا تانوں ڈبہ نہیں دینا چاہیے، تانوں چاہیے بٹھا کے اللہ دی مخلوق دا ٹھڈ بھر کے بھیجو حضرت. لیکن حضرت جو تو میں بتانے لگا ہوں کہ غریبی ہوتی کیا ہے. 2.5-3 گھنٹے بغیر، اگر گرمی ہے تو پنکھا، اور اگر سردی ہے تو بغیر ہیٹر کے بیٹھنا کو بابے جی کا واڑا نہیں تھا، بڑا اوکھا کام تھا. لیکن بڑے بندے وہاں صرف اس لیے آ کے محفل میں بیٹھا کرتے تھے کہ بعد چ ڈبہ لبنا ہے، چلو آج رات کا خرچہ، کیونکہ ساتھ ہی فیکٹری ایریا ہے، ساتھ آج رات کا نا خرچہ بچ جائے گا، وہ 50 روپے بچا لیں گے. بڑی دنیا اسی لیے آ کے بیٹھتی تھی محفل میں. ایک دن میں بھی محفل میں گیا ہوا تھا تو ایک بندہ نا، اس کے ساتھ بالکل 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک کی عمر بڑی بھی ہوگی تو 3 سال، دوسری کی عمر ہوگی بڑی بھی تو 5 سال، اتنی عمر ہوگی. کیونکہ میں بیٹھا تھا، پھر جب میں تقریر بھی کر رہا، ان بچیوں نے محفل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، وہ اپنا کھیلتی رہی حضرت. محفل ختم ہو گئی، بعد میں جناب سب کو ایک ایک ڈبہ ملا، میں ذرا لوگوں کو مل رہا تھا. محفل ختم ہوئی تو نکل آئے، میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکالی. اب وہ بندہ نا، ایک بچی اس نے آگے بٹھا رکھی تھی، ایک اس نے پیچھے بٹھائی تھی، تو وہ مجھ سے کافی آگے جا چکا تھا، میں بھی پیچھے موٹر سائیکل گڑیں گڑیں کرتا پہنچ گیا. ایویں دل میں خیال آیا، یا میری پیڑی عادت کہہ لو، میں نے اس کے قریب کر کے نا اس کو پوچھا، میں نے کہا پا جی ایڈی گرمی چ محفل سی 2.5-3 گھنٹے تے تسی بیٹھے ہو تے اے کیوں لائے ہو نال 2 بچیاں، ایویں بیچاریاں نوں تنگ کیتا ہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت، رو پڑا بیچارہ، رو پڑا. ان کہندا حضرت صاحب صرف تاں نال لائے یہاں، چلو 2 ڈبے ود مل جائیں. غریبی تمہیں بتاؤ کیا ہوتی ہے حضرت، صرف تاں لائے ہیں کہ 2 ڈبے ود مل جائیں گے. قربانی کرو، بتاؤ اپنے بچوں کو قربانی ہے کیا یار. تماشا لگا ہے یار باہر، میرا وس نہیں چلتا حضرت، پتہ نہیں قربانی ہون لگی ہے کہ ہون کی لگا ہے حضرت. اپنے بچوں کو بتاؤ، ملے بڑے غریب نے، انہوں اندر ہی رہن دے، ہاں کسی دا دل نہیں دکھانا، ہاں اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو قربانی کے. کوئی حضرت اکڑنے والی بات نہیں ہے. اللہ کا شکر کرو، اس نے توفیق دی ہے حضرت، اس نے توفیق دی. میں یہ میرے خیال سے منگل ماڈل ٹاؤن یہ منڈی کے ساتھ میں نے جنازہ پڑھایا، اور آگے میں نے ظہر کے بعد جنازہ تھا، ظہر کے بعد نا ماڈل ٹاؤن مدینہ مسجد میں یا منگل یا بدھ ایک ختم پہ میں نے بیان کرنے جانا تھا. وہ منڈی سے میں وہ چیمہ فیکٹری کی طرف سے نہ ہو کے میں آگے مدینہ مسجد چلا گیا. وہ ایک بندہ تھا تو بڑا اچھا بیل تھا اس کا، کالے رنگ کا نا، تو پہلے ہی وہ کافی اس طرح تھا حضرت، پہلے ہی وہ کافی. اب ظاہر ہے بیل خوبصورت تھا، پیچھے سے آنے والا ہر جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ روپے دا، ماشاء اللہ. وہ جناب ہو رہے ہیں، پھر پیچھوں میں گزر رہا تھا، پھر ایک بندہ جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ ہو رہے ہیں حضرت. میرے دل میں خیال آیا میں اس کو روک کے پوچھوں، وہ بھائی کانوں آکڑن ڈیا تھا، اے 2 لاکھ دا بچہ دے کے کیوں عاجز کر لیں گا. وہ بے نیاز بادشاہی بھائی ویکھتے صحیح ایتھے ہون کی ڈیا دا ہے، ایتھے ہون کی ڈیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی لخت جگر ہے حضرت، اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے، ربی حب لی من الصالحین. کوئی بچہ لینا نہیں حضرت، منگیا رب کو کئی سال اللہ دے خلیل نے، ربی حب لی من الصالحین. تے حضرت جی جدو بچہ 11-12 سال دا ہویا تے آرڈر کیا آ گیا، ابراہیم انہوں ذبح کر دے. ایتھے پتراں دے گلیاں تے چھریاں چلیاں، تو 2 لاکھ دا بچہ دے کے انہوں عاجز کر لیں گا. وہ بے نیاز ہی، ہاں کو ترلا پا تیری قبول کر لو بھائی.
ਦਿਲ ਚਾਹਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ इसको पूछूं भाई तू केड़ी गल ते आकड़न डया है, मैनू दस ते सही, क्या इस बच्चे को हुस्न तूने दिया है? वो देने वाला है। क्या इसकी जो इतनी सोहनी आंखें हैं क्या तूने बनाई हैं? उसने बनाई हैं। ये जो इसके काले रंग में नक्शो निगार हैं क्या तूने बनाए हैं? ये उसने बनाए हैं। पैसे तुझे उसने दिए हैं, तौफीक तुझे उसने दी है। तू बता तू किस बात पे अकड़ रहा है? तू बता तेरी अकड़ किस चीज की है? नहीं हजरत, अकड़ना नहीं, बल्कि कुर्बानी करके माफी मंगनी हो, या अल्लाह इन कबूल कर ले, इन कबूल कर ले, इन बेनियाज है हजरत, बेनियाज रब है, इन कबूल कर ले, इन कबूल। खूब जो पिछले जुम्मे भी, क्योंकि बातें बड़ी हैं, लेकिन हजरत जो मिस्कीन ज़रूरी समझता है, जो मैं मुआशरे में देखता हूँ, मैं वही आके जुम्मे पे आपके सामने रोना रो देता हूँ कि हजरत बड़ा ध्यान करिए, बड़ा देखो ना हजरत। ये भी हुक्म है, अगर घर में गोश्त पकाया है ना, गोश्त, क्योंकि अब तो रूड़ियाँ खत्म हो गई ना, अब तो सिलसिला है घर घरों कूड़े लैन वाली नहीं आना है, महीने का 200 रुपया लेंदी है, उन्हें कूड़ा लैके टुर जाना। पहले रूड़ियाँ होती थी, फिर फुकाहा ने फतवा दिया हजरत अगर अपने घर में कुछ अच्छा खाना पकाया है, गोश्त पकाया है, तो उसकी हड्डियाँ रूड़ी पे नहीं फेंकनी, ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही ना जले, यार इन्हें गोश्त खाता है, या तो फिर हजरत जी जिंदा जांदा ले लाए। हाँ, अपने बच्चों को बताओ, ये तुम्हारे बच्चों के हमारे बच्चों के खिलौने नहीं हैं, उनको बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। उन्होंने खलो के 10 पुत्र, ए गुनाह तेरे अब्बे ने कीते नहीं, झूठ तेरे अब्बे ने बोलिया, पता नहीं की तेरे अब्बे ने कीता है, वे ऐ ही ले लाई, ऐदे गले ते छुरी फिरनी है, गुनाह तेरे अब्बे दे माफ होने ने, ये तेरा खिलौना नहीं है, इसके गले पे छुरी चलेगी, गुनाह तेरे बाप के माफ होंगे, ये तेरा खिलौना नहीं है, इससे मोहब्बत कर, इसको प्यार। और जैसे मैंने कहा ना, हम दुनियादार क्या कुर्बानी को समझेंगे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना, ये जब मौका आता था ना कुर्बानी का, तो किसी लाड वाले ने जाना ना, प्यार वाले ने पूछना जनाब ने, बाबा जी फिर लिया है कोई? उसने अगर होता ना जी जनाब, तो बाबा जी वाहो फिर सानू भी, उन्हें जनाब वो लिया के ना ते अंदर लेना, हकीम साहब ने देखना और आपने बड़ा खुश होना। तब समझ नहीं आती थी यार हकीम साहब अच्छे वेख के क्यों खुश होंगे ने, फिर समझ आई खुश तां होंदे ने ऐ होवे जिहदे गले ते यार दे नां दी छुरी चलनी है। वो गालिब ने कहा था ना, जहां दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ऐ होवे जिहदे नां ते यार दी छुरी चलनी है, तां वे खुश होंदे हैं ना, यार दे नां ते आ गए हजरत। समझो कुर्बानी के मफहूम को कि कुर्बानी है क्या, अपने बच्चों को बताओ कि कुर्बानी का मानी क्या है। गोश्त खाओ भी और गोश्त खिलाओ भी हजरत, खिलाओ। वो देखे तो देखो हजरत, ये शैतान बड़े बड़े वसवसे डालेगा आपके दिल में, कोई उसका वसवसा नहीं कबूल करना। अपने अल्लाह से सौदा करके देखो, कभी घाटे में नहीं जाओगे, कभी घाटे में नहीं जाओ। ये तो कुर्बानी है ना हजरत, ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं, उसके लिए भी वो कह रहे हैं हम तेरा अखलास देखेंगे, तेरी नीयत को देखेंगे, जितना अखलास होगा उतना देंगे, अगर कम है तो 10 गुना, अगर और ज्यादा है तो 70 गुना, अगर और ज्यादा है तो बगैर हिसाब देंगे तुझे, रखेंगे नहीं अल्लाह कभी किसी का। ये तो जानवर के गले पे छुरी चलेगी ना, खाल कोई ले जाएगा, खरोड़े हमने फ्रीजर में रख लेने हैं, पुठ वो भी हमने फ्रीजर में लगा लेनी है, माड़ियां नूं ते जी छिछड़े ते जिलबा ही जानियां ने, बाकी तो माशाअल्लाह जिंदियां रहन साड़ियां फ्रिजां, उन्हां बेचारियां नूं फिर वही चरबी जाने ते 4 बोटियां नहीं, चरबी भी तो गोशत ची ने, तेनों नहीं लगती चरबी, ये माड़ियां नूं जांदी है, जे गोशत ची तो तू खा लै है चरबी, ना दे किसी माड़े नूं। और मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां नूं तुसीं पराता दे के टोर छड़ दो 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी का। ये पता नहीं हमने रिवाज कहां से उठा लियो, बीबियां टुर पंदियां ने हजरत जी, पर परातां फड़ियां अखबार से 4 बोटियां लपेटियां ते फड़ा के टुर जांदियां। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा ले। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं, किससे किसका छुपा है हजरत? क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता? ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं, ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा,
وہ بھائی جس کے 14 جی ہیں اس کو بھی 4 ہی بوٹیاں, اور جس کے گھر میں 2 جی ہیں اس کو بھی 4 ہی بوٹیاں. اور چل بھائی جس کے 2 ہیں اس کو تو 4 سمجھ آ گئی تیری بات تھوڑی, حالانکہ سمجھ وہ بھی نہیں آئی. اور جس کے گھر میں 14 جی ہے اس کو 4 بوٹیاں کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ کیا کرے گا تیری ان 4 بوٹیوں کا؟ سامنے رکھ کے دیکھے گا ان کو, میں کھاؤں, میری بیوی کھائے کہ بچوں کو کھلاؤں؟ ظلم تے دیکھو یار, وجہ کیا ہے ہم سمجھے نہیں قربانی کی روح کیا ہے. اس دن پیر اجمل صاحب کا کلپ چڑھا تھا, میں خدا کی قسم بڑا اوے ہوتا ہے اس طرح حضرت. وہ کہتے ہیں مدرسے کا نا چھوٹا سا بچہ تھا, اور عید انجوائے بھی بچے کرتے ہیں حضرت, بڑوں کا تو زمانہ گزر گیا ہوتا ہے عید کا. وہ پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے, میں نے بچے کو کہا او چل یار جڑی کھل مدرسے آنی ہے آ ہی جائے گی, جا تو کیوں عید خراب کرنی ہے, جا تو جا کے عید کر. تو پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے گکھڑ شریف والے, کہا تھا عید پہ گھر نہیں آنا, عید تم نے وہاں ہی کرنی ہے. کہتے میں نے پوچھا کیوں بھائی, عید کا مزہ تو گھر میں ہے, گھر میں جا کے کر, یہاں کیا پتر مزہ آئے گا عید کا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بچہ مجھے آگے سے جواب کیا دیتا ہے, امی نے کہا تھا وہ عید مدرسے میں کرنا, چل تو بھی کو بوٹی کھا ہی لے گا. اللہ, چل عید مدرسے چ کری تو بھی کو بوٹی کھا ہی لے گا. پاجی ماڑے نو کنے بوٹی بھیجنی جے, بوٹی تے جانی انہوں جہدے نال مینوں کو کام میں, بوٹی تے جانی ہے اتنے جتھے میرا آرڈر پھنسیا ہے, بوٹی تو جانی ہے وہاں جہاں سے میں نے کوئی کام کروانا ہے. ماڑے سے مجھے کیا کام, وہ میرے کس کام آئے گا حضرت؟ ہاں حضرت ماڑے سے بھی تجھے کام پڑے گا, لیکن پڑے گا آگے جا کے حضرت. یہ ماڑا وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور حکیم صاحب کہا کرتے تھے بابا ایتھے ضرور کسے ماڑے دا اثرا بنی, ہو سکتا کل تیری بھی انگل پھڑ کے نال لے جو. دھیان کرنا حضرت, ہم سب کو پتا ہے میرے محلے میں کتنے گھر ہیں, اس کے کتنے جی ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی حضرت لوگ کرتے کیا ہیں. نہیں کوئی یہ فلسفہ نہیں ہے, اور نہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نہ آپ کے صحاب, اور نہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے. نہیں دیکھو یار گوشت بھیج کدے کار چل رہا ہے, فلانے کار, وہ تھے 15-16 جی رہندے نے, بی بی خدا دا خوف کا ہے کی 4 بوٹیاں لے کے چلی, بدا چل انہاں دے ایک ٹائم دا ڈنگ بنے گا حضرت. ہاں بڑا دھیان کرو, قربانی کے مفہوم کو سمجھو, قربانی کرنی ہے دل نہیں جلانا. اچھا پھر ایک اور شیطان, یہ شیطان ہے یہ پتہ نہیں, 4 بوٹیاں دینے والوں کا فلسفہ. نہیں جی محلے جی کنے نے, او بھائی انہیں تینوں دسیا آ کے کہ میں بھی بھیجنا, ہو سکتا ہے وہ بھیجے ہی نہ اس کار, تو اس آس پہ وہاں 4 بوٹیاں بھیج رہا ہے. نہیں انہیں بھی تو قربانی کی تھی, انہیں بھی تو بھیجنا ہے, اگر اس نے نہ بھیجا تو پھر کیا کرے گا تو؟ نہیں حضرت قربانی کرو حضرت, قربانی سمجھو, قربانی کے مفہوم کو, فلسفہ سمجھو قربانی کا, اور کر کے دیکھنا حضرت, پھر دیکھو کیسا دل میں سکون اترے گا, کیسا دل میں, کوئی لازم نہیں ہے اپنے اپنے. میں اللہ کا شکر ہے, اللہ کسی ایسے معاملے سے, میرا تعلق فتح گڑھ سے ہے, پیچھے فتح گڑھ غریب ایک علاقہ, میری گلی آج بھی بڑی ماڑی ہے, مجھے آج بھی یاد ہے میری گلی میں 4 یا 5 ہی گھر ہیں جو قربانی کرتے, اور اللہ کا شکر ہے 2-3 قربانیاں ادھر گزری, میں تھے کسی نے گوشت نہیں دیتا, کیونکہ اللہ کا شکر ہے یہ میرا محلہ امیر محلہ ہے ماشاءاللہ. شرازی صاحب, جمیل صاحب, سر یونس صاحب, رضوان بھائی, اور ماشاءاللہ بڑے وقار بھائی, ماشاءاللہ قربانی ہوتی ہے. لیکن وہ میرا محلہ غریب, میں ہر سال پیکٹ بنا کے اتنے لے جانا اور اپنی گلی چ بننا حضرت. بڑا دیکھو کتنے ضرورت ہے حضرت, رجیا نو نہ رجا ہو یا, دیکھو ضرورت کتنے وے, ضرورت کتنے وے. دیکھو جدوہد کی قربانی کر لو, پوری لسٹ بناؤ یارو میرا کیڑا کیڑا جاننا والا ماڑا ہے, کیڑا کیڑا ہونا چاہیے غریب ہے, کیڑا کیڑا ہے, سمجھو قربانی کا فلسفہ, پھر دیکھو